الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم کو اندیشہ ہو، شقاق کا، ناچاکی کا، مخالفت کا، ضد کا، بینہما، میاں بیوی کے درمیان، فبعثوا، تو مقرر کرو، کھڑا کرو، حکما، ایک ثالث، من اہلہ، مرد کے خاندان سے، وحکما، اور ایک ثالث، من اہلہا، عورت کے خاندان سے، ان یریدا، اگر چاہیں گے وہ دونوں، اصلاح احوال کو، یوفق اللہ، تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ، بینہما، ان دونوں کے درمیان، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ با محاورہ ترجمہ: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی اور ضد کا اندیشہ اور ڈر ہو، تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم مرد کے خاندانوں میں سے بھی ایک منصف اور عورت کے خاندان میں سے بھی ایک منصف کو مقرر کرو۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں منصف اصلاح احوال کو چاہیں، تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ علیم اور باخبر ذات ہے۔ اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ تعلق اور ربط واضح ہے۔ گزشتہ آیت میں جب نافرمان عورت جب نافرمان ہو تو اس کی اصلاح کے طریقے کو بیان فرمایا تھا۔ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، عورت کہنا نہ مانے، تو قرآن پاک نے حتی الوسع کوشش یہ کی ہے کہ میاں بیوی کا اختلاف، ان کا جھگڑا، یہ میاں بیوی کے درمیان ہی رہے، ان سے نکل کر کسی دوسرے کے کان تک نہ پہنچے۔ اس لیے پہلے قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ خاوند خود اسے کیا واعظ و نصیحت فرمائے تنہائی میں۔ اگر تو اپنے وہ عورت کردار کو، اقوال کو درست کر لے، اطاعت گزار بن جائے تو فابہا، اگر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر فرمایا کہ اس سے اظہار ناراضگی کرے۔ اس سے اگر وہ باز آ جائے تو فابہا، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو تیسرا یہ تھا کہ اسے مناسب تادیباً سزا دے، مناسب تادیباً کیا دے؟ سزا دے۔ تو یہاں تک اب اگر وہ اپنے کردار کی اصلاح کر لے، مطیع بن جائے تو فابہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی وہ اپنے
ان حرکات سے باز نہیں آتی، تو اب تک تو جھگڑا تھا کہ گھر کے اندر، گھر کا جھگڑا گھر کے اندر کیا، پہلے میاں بیوی کا جھگڑا میاں بیوی کے درمیان ختم ہو جائے، بچوں کو یا خاوند کے بھائیوں کو، والدین کو بتانا چلے۔ اس سے بڑھ کر اگر بات آگے نکلی ہے تو گھر کا جھگڑا گھر کے اندر ہی رہ جائے تو بہتر ہے، اور اگر اس سے بھی یعنی کہ اس نے اپنے کردار کے درست نہیں کیا اور ان کے درمیان صلح نہیں ہوئی، تو اب ظاہر ہے کہ لازمی کہ وہ جھگڑا، وہ اختلاف، وہ ضد جو ہے اس کا گھر سے باہر نکلنا لازمی ہے، اس کا گھر سے باہر نکلنا لازمی ہے۔ تو جب گھر سے باہر نکلے گا تو پھر بھی قرآن پاک نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ یہ جھگڑا گھر سے باہر نکل کر صرف ان دو خاندانوں کے اندر ہی رہ جائے، دو خاندانوں کے اندر ہی ختم ہو جائے، سل جائے، یہ بازار گلی کوچے کے اندر نہ پہنچے، گلی کوچہ اور بازار کے اندر یہ جھگڑا نہ جائے۔ تو اس لیے دو خاندانوں کے اندر یہ جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ آج کی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں ضد کا اندیشہ ہو، مخالفت کا اندیشہ ہو، ناچاکی کا اندیشہ ہو، جھگڑا گھر سے باہر نکل چکا ہو، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے، فرمایا کہ مرد کے خاندان میں سے ایک آدمی، ایک ثالث اور ایک منصف کو مقرر کیا جائے، اور اسی طریقے سے عورت کے خاندان میں سے بھی ایک ثالث اور ایک منصف کو مقرر کیا جائے۔ جب ان دو کو مقرر کیا گیا تو ان دونوں کا یہ جھگڑا جو ناچاکی میاں بیوی کے درمیان ہوا اور گھر سے باہر نکلا، چاہے یہ عورت کے تمرد اور سرکشی کی وجہ سے ہو یا مرد کا قصور ہو کہ بے جا تشدد اور بے جا سختی کی وجہ سے، تو بہرحال اب یہ دونوں خاندان جو ہیں دو حکم مقرر کریں۔ اب ان دو حکم کی کون سی اوصاف ہیں، کیسے یہ آدمی کیسے ہوں جن کو مقرر کیا جائے، اس کی طرف قرآن پاک اشارہ کرتے ہوئے صرف ایک لفظ بیان فرمایا ہے، حکمن۔ وہ کیا ہوں؟ حکم ہوں، منصف مزاج ہوں۔ تو حکم کے لفظ کہہ کے اشارہ کر دے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ دونوں شخص جو ہے ذی علم ہوں، اہل علم ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، اور انہیں بالخصوص دینی تعلیم سے انہیں روشناسی ہو اور واقف ہوں، دینی علم رکھتے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ فرمایا کہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور قوت ہو، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور قوت۔ یہ دو حکم جو ہے عام آدمی نہ ہوں جس کو چاہے مقرر کر دے، نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کے سمجھدار آدمی، ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور قوت بھی ہو اور اہل علم بھی ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ امانت دار بھی ہوں، کیا ہوں؟ امانت دار ہوں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ ان کے دل کے اندر خوف خدا ہو، متقی پرہیزگار ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، دل کے اندر خوف خدا ہو اور امانت دار ہوں، اور فرمایا کہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت بھی ہو اور اہل علم بھی ہوں۔ یہ چار اوصاف ان دو آدمیوں کے اندر پائی جاتی ہوں، ایسے دو آدمی کو مقرر کیا جائے۔ تو جب ایسے دو آدمی کو مقرر کر دیا گیا تو اب ان کا کیا کام ہے اور ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ ان کے پاس ان کا کام تو یہ ہے کہ یہ دونوں جا کر اس میاں بیوی کے پاس علیحدہ علیحدہ ان دونوں کو یعنی کیا کریں، انہیں ترغیب دیں اور انہیں سمجھائیں کہ جھگڑا اچھی بات نہیں ہے،
جھگڑے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رک جاتی ہیں، جھگڑے سے بدنامی ہوتی ہے اپنی بھی اور اپنے والدین کی، خاندان کی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم کیا کر لو، صلح کر لو، تم آپس میں اپنے تمام رنجشوں کو مٹا کر، بلا کر پھر ایک جگہ ہو جاؤ۔ جب دونوں کو الگ الگ جا کر کیا کریں، نصیحت کریں۔ اگر تو وہ دونوں یعنی کیا وہ دوبارہ پھر اکٹھے رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جھگڑا ختم کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کیا کریں، ان دونوں کی صلح کرا دیں، مصالحت کرا دیں ان دونوں کے درمیان۔ اور جب یہ دونوں ان میاں بیوی کے درمیان دونوں حق مصالحت کرا دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے، میاں بیوی کے درمیان وہ صلح کا جذبہ، محبت کا جذبہ دوبارہ پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں حکم اصلاح احوال کو چاہیں گے، یہ ان کے اندر مصالحت کرانا چاہیں گے، تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان کیا موافقت اور صلح پیدا کر دیں گے اور ان کی جو صلح ہو جائے گی اور دو خاندان بچ جائیں گے، جھگڑا خاندانوں کے اندر ختم ہو جائے گا، باہر نہیں نکلے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یہاں دو باتیں، ایک بات تو اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جہاں کہیں ایسے حکم مقرر کیے گئے ہوں اور انہوں نے کوشش بھی کی ہو، تو پھر بھی اگر ان کے درمیان صلح پیدا نہیں ہوئی تو سمجھو یا تو دونوں حکم یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کی نیت درست میں امانت دار نہیں ہے کہ وہ نیت سے اخلاص سے ان کے درمیان صلح نہیں کرانا چاہتا۔ فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں یعنی کہ حکم ان اوصاف والے ہوں، مقرر کیے گئے ہوں اور وہ صلح کرانا چاہتے ہوں نیت اور اخلاص سے، اور پھر ان کے درمیان صلح پیدا نہ ہو، تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جہاں بھی کہیں اگر پھر بھی صلح نہیں ہوتی تو سمجھو کہ ان دو حکمین میں سے کسی کے اندر کوئی کمی ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ دوسری بات اس کی طرف اشارہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حاکمین، تمہیں جو حکم بنایا جا رہا ہے، آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ کان علیما خبیرا، کہ اگر تمہارے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے، امانت دیانتداری نہیں ہے، تم معاملہ خراب کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس بات کو یاد کر لو کہ تمہارا بھی ایک دن واسطہ پڑے گا، ایک دن تمہارا بھی مسابقہ ہوگا ایسی ذات کے سامنے جو ذات کیا ہے، علیم اور خبیر ذات ہے، جو ذات علیم ہے، سب کچھ جانتی ہے، دلوں کو، ذہنوں کے، نیتوں کو جانتی ہے، اور کیا باخبر ذات ہے، تمہارا بھی ان کے سامنے جانا ہے، پھر تمہیں ان کا یعنی کہ اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہاں تک تو یہ حکمین کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ یہاں یہ ایک بات، دوسری بات یہ تھی کہ یہ دو حکم جو تھے ان کا کیا کام ہے اور ان کی کیا حیثیت ہے، تو کام تو میں نے آپ کو سامنے بتلا دیا۔ حیثیت کے متعلق جو ہے، امام ابو حنیفہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بس ان کے پاس کوئی اختیار، کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف دو مصلح اصلاح کی حیثیت ہے۔ واضح و نصیحت کرنے سے، اخلاص دل سے، خوف خدا سے ان کی اصلاح کے، اگر تو وہ یعنی ہو جاتی ہے اصلاح، ان کی سلوک کرا دیں، بس اتنا ہے۔ جبکہ دوسرے ائمہ یہ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ انہیں یہ اختیار، یہ حیثیت ہوگی کہ اگر یہ ان کے درمیان سلوک کرنا چاہیں تو سلوک، اگر یہ ان کے درمیان فرقت کرانا چاہیں، جدائی کرانا چاہیں، تو پھر ان کے درمیان فرقت، جدائی ہو جائے گی، اور ان کی جدائی عورت کے لیے طلاق ہو جائے گی۔ در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک مرد اور ایک عورت کا ایسا جھگڑا آیا۔ جب جھگڑا آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا کہ اپنا اپنا ایک حکم مقرر، اور جب وہ دو میاں بیوی کا جھگڑا آیا تو دونوں کے ساتھ جماعتیں آئی لوگوں کی، مرد کے ساتھ مرد کے خاندان والے لوگ آئے، عورت کے ساتھ عورت کے خاندان میں لوگ آئے، کافی لوگ جمع ہو کر آئے۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی بیٹھے رہے اور باقی سارے لوگ چلے جائیں، ہاں مرد خاندان والے جو وہ بھی اپنا ایک حکم مقرر کر کے میرے پاس بھیجیں، اور عورت والے بھی ایک اپنا حکم مقرر کر کے میرے پاس بھیجیں۔ جب انہوں نے حکم مقرر کر کے بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو حکمین کو یہ نصیحت فرمائی کہ بھئی تم نے اللہ کی رضا کے لیے خوف خدا سے ڈرتے ہوئے ان کے درمیان کیا کرو، سلو کرو، ان کے احوال کو درست کرو، ترغیب دو سلو دی۔ دیکھو تمہاری سلو، اگر تم دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس میاں بیوی کے درمیان سلو ہو جائے، مصالحت ہو جائے، یہ گھر آباد ہو جائے، تو پھر اللہ پاک بھی تمہاری امداد فرمائیں گے اور ان کے درمیان موافقت و سلو پیدا کر دیں گے۔ اگر تم دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ ان کے اندر جدائی ہونی چاہیے، یہ گھر اکٹھے نہیں بس سکتا، تو پھر عورت کو کیا طلاق ہو جائے گی، اور طلاق ہو جائے گی، اور یہ نکاح خاوند الگ ہو جائے گا۔ پھر جو تم فیصلہ کرو گے پھر وہی فیصلہ نافذ ہوگا۔ تو اس پر عورت بولی کہ بالکل ٹھیک ہے، میں ان دونوں کے فیصلے پر راضی ہوں گی، یہ دونوں نے جو بھی فیصلہ کر دیا، چاہے وہ میرے حق میں ہو چاہے میرے خلاف ہو، میری مرضی اور میرے خواہش کے مطابق نہ ہو، تب بھی میں ان کا فیصلہ مانوں گی، بشرطے کہ یہ دونوں قانون الہی کے مطابق فیصلہ کریں، بشرطے کہ یہ دونوں قانون الہی کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس کے بعد مرد سے کہا ہاں آپ بتائیں کیا یہ آپ اس پر تیار ہیں؟ تو مرد نے کہا کہ جدائی اور فرقت تو میں کبھی نہیں چاہتا۔ ہاں یہ ہے، یہ دونوں حکمین جو ہے مالی جرمانہ میرے اوپر مقرر کر دیں، وہ میں ادا کر دوں گا اور سلوک کرا دیں، کبھی میں یہ نہیں کہ عورت کو جدا کرنا، طلاق دینا نہیں چاہتا۔ تو حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تو بھی ایسے اختیار دے جیسے عورت نے دیا ہے، اگر یہ دونوں سلو کرانا چاہیں تو ہم سلو پر راضی ہوں گے، اگر ان دونوں سلو کرا دیے، اگر ان دونوں جدائی کرانے پر متفق ہو گئے تو پھر تم کو جدا ہونا پڑے گا، تو تمہیں یہ فیصلہ بھی ماننا پڑے گا، تم بھی ایسے اختیار دو جیسا کہ عورت نے اختیار دیا ہے۔ تو اس فیصلے سے دوسرے میں استدلال کرتے دیکھو کہ یہاں حکمین کو ایک ثالث، ایک منصف کا صرف اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ایک ثالث اور ایک با اختیار وکیل بنانے کا اختیار دیا گیا ہے، اور جو ایک وکیل ہوتا ہے یا مختار ہوتا ہے اس کو یہ حیثیت اور یہ اتھارٹی حاصل ہوتی ہے کہ پھر وہ جو فیصلہ کر دے وہی فیصلہ کیا نافذ ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلے سے پہلے ان حکمین کو یہ اتھارٹی اور یہ اختیار لے کر دیا ہے۔ ہاں اگر اب بھی یعنی کہ مرد کے خاندان والے یا عورت کے خاندان والے دونوں اپنی طرف سے ان حکم کو، ان ثالث کو یہ اختیار دے کر بھیجتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے وکیل ہیں، آپ ہماری طرف سے کیا مختار ہیں، آپ کو یہ اختیار ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے اوپر آمنا صدہ کہیں گے، تو پھر واقعی ان کی یہی حیثیت ہوگی کہ جو یہ فیصلہ کر دیں گے۔ یہ تو پھر انہوں نے خود ہی ان کو کیا اختیار دیا ہے، خود ہی وکیل بنایا ہے، اس لیے ان کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا۔ لیکن بات ہو رہی تھی وہاں تک کہ جہاں تک صرف اصلاح احوال کے لیے ایک دو آدمی کو بھیجا جائے، یعنی کہ تاکہ یہ گھر کیا جب بس جائے اور ان کے درمیان صلح ہو جائے، اگر صرف اصلاح احوال کے لیے دو حکم کو بنا کر اور واضح نصیحت کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس وقت ان کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی کہ یہ ایک یعنی کہ حیثیت کا فرق ہے، بھیجنے مقرر کرنے کے اندر ہی حیثیت کا فرق ہے۔
اس لیے امام صاحب کی بات بھی کیا راجح ہے کہ اگر تو صرف مسرع اور حکم بنا کر بھیجا ہے تو پھر ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا. ہاں اگر انہیں وکیل اور مختار بنا کر بھیجا ہے تو پھر انہیں کا اختیار حاصل ہوگا. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین ہم سب کی صغیرہ اور کبیرہ ظاہری بات میں ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت عطا فرما. جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے والد سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ عالم اسلام کو اتفاق کو اتحاد نصیب فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو اندرون ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا, امن کا گہوارہ بنا, امن کا گہوارہ بنا. یا الہ العالمین اے اللہ ہمارے تمام نمازوں کی جان و مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما, ہر جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے درس کو قبول فرما, پورے عالم کی ہدایت کے ذریعہ بنا دے. یا اللہ پورے عالم کی ہدایت کے ذریعہ بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.